بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کافر دکھیں وہاں ماریں، آخر اس کی سچائی کیا ہے؟ آپ نے بھی اکثر سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز، ایسی پوسٹیں دیکھی ہوں گی جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس قرآن میں کہا گیا ہے، قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا ہے کہ جہاں کافر دکھیں وہاں مارو۔ آخر اس کی سچائی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں آتنکواد کا درس دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر ان معاملات کی، ان باتوں کی سچائی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی میں اسلام ایسا کوئی درس دیتا ہے یا نہیں، یا پھر یہ سب فرضی باتیں ہیں، صرف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوستوں بنے رہیے، پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ تو یاد رکھیں، جو آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 5، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں پر کافر تمہیں دکھے وہاں پر مارو، انہیں وہیں پر قتل کر دو۔ تو یہ چیز آخر اس کی سچائی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس آیت کا آپ کو مفہوم سمجھنا ہوگا، اس کا معاملے کو سمجھنا ہوگا۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، سورہ توبہ آیت نمبر 5 کو پڑھنے سے پہلے آپ کو سورہ توبہ آیت نمبر 4 کو پڑھنا ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کو توڑا ہے، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کو پکڑو جہاں وہ ملے۔ اب سورہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ ان کو پکڑو جہاں وہ ملے، انہیں قتل کر دو۔ سب سے پہلے بات آپ کو یہ سمجھنی ہوگی کہ صلح حدیبیہ کیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا، ایک امن تھا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک صلح نامہ تحریر کیا گیا تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہا، حدیبیہ کی جگہ پر حدیبیہ میں ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے، کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا، اور نہ کوئی کسی کے ساتھیوں کو مارے گا، نہ کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی جائے گی، نہ کسی کو مارا کوٹا جائے گا، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کی جائے گی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات پر دستخط ہوئے تھے، ایک صلح ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کفار مکہ نے، یعنی مکہ میں جو رہنے والے کافر تھے، ان لوگوں نے اس معاہدے کو بہت ہی جلد توڑ دیا۔ اس کو توڑا ایسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھیوں کو شہید کیا، یعنی بہت سارے مسلمانوں کو ان لوگوں نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کو توڑا ہے اور تم سے جنگ کے لیے للکارا ہے، انہیں پکڑو جہاں ملے وہاں پر ان کو قتل کر دو۔ اب یہاں پر تمام کافروں کے لیے یہ بات نہیں ہے، جو سوشل میڈیا پر یہ اندھ بھگت لوگ یہ چلاتے ہیں نا، ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کافروں کے لیے بات نہیں کہی گئی، بلکہ ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو میدان جنگ میں آ کر للکارتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو جواب دیں، کوئی بھی دھرم ہو۔ اگر آپ سناتن دھرم کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں بھی کہا گیا ہے اگر کوئی تم کو یدھ کے لیے للکارے تو اس کا اتر دو، اس سے یدھ کرو۔ وہیں پر ایسے ہی ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تم کو تم پر ظلم کر رہا ہے، تم کو میدان جنگ میں للکارتا ہے، تمہارے سامنے اگر لڑنے کے لیے آتا ہے تو اس سے یدھ کرو، اس سے جنگ کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کافر آ جائے اس کو مار دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اسلام ہمیں قتل و غارت کا درس دیتا نا، تو آج ساری دنیا میں اسلام ایسے ہی 57 ملکوں میں نہیں پھیل جاتا۔ 57 ملکوں میں اسلام پھیلا ہوا ہے، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت پھیلا ہوا ہے۔ ہاں، مسلمانوں نے جنگیں بھی کی ہیں، لیکن مسلمانوں نے جنگیں ان لوگوں سے کی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں آئے ہیں۔ کسی نردوش کو کبھی مسلمانوں نے نہیں مارا ہے کبھی۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ آتنکواد مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں میرے بھائی۔ اگر جو انسان غلط کر رہا ہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر مسلمان اس کو غلط کہے گا۔ جو انسان اگر آتنکوادی ہے، مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ مسلمان ہے، مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ صرف واٹس ایپ یونیورسٹی والے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے۔ قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ جہاں کافر دکھیں وہاں مارو، بلکہ یہ کن لوگوں کے لیے یہ آپ پر واضح ہو چکا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کرنا، اور ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔